السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر طور پر انبیاء علیہم السلام کے خواب کے حوالے سے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ انبیاء علیہم السلام جو خواب دیکھتے ہیں تو ان کے خواب کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا حقیقت ہوتی ہے، اور ایک عام مسلمان، ایک عام مومن خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب کی حقیقت اور حیثیت کیا ہوتی ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اپنے ذہن میں سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ تو کیا آج بھی اگر کوئی خواب دیکھے ان دنوں میں ایسا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی یہ لازم آئے گا؟ کیا اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی؟ تو یہ آج ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مسلمانوں کے جو دین کا علم نہیں رکھتے ان کے ذہنوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں ایمان کے کمزور ہونے کی بھی نوبت آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات جانیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت ہوتے ہیں، ان کی حیثیت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کوئی واقعہ حقیقت میں رونما ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی در حقیقت وحی الہی ہی ہوتی ہے، ایک قسم کی وہ وحی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ان خوابوں کو یقین جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر کوئی عام مومن کوئی خواب دیکھے تو پھر اس کے لیے اس پر یقین کرنا یا اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں تو در حقیقت انہیں اللہ کی طرف سے وہ خواب دکھایا جاتا ہے، اور خواب کے ذریعہ انہیں کوئی نہ کوئی حکم دیا جاتا ہے یا انہیں کوئی تسلی دی جاتی ہے یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے جو انبیاء علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا خواب وہ ہوتا ہے کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، اور جو خواب انبیاء علیہ السلام نے دیکھا یا کسی نبی نے خواب دیکھا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسا خواب میں بتایا گیا، جیسا خواب دیکھا، واقعی چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد ویسا ہی واقعہ اللہ رونما فرماتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ خواب دکھانے کا مقصد خوشخبری دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ شریف تشریف لے گئے، عمرہ کیا اور حلق کروایا، اور ایک سال کے بعد پھر آپ کو عمرہ اور کعبہ شریف جانے کا موقع ملا۔ یعنی جو ایک سال پہلے خواب میں دیکھا، ایک سال کے بعد بہو ویسا ہی واقعہ رونما ہوا، جس کا ذکر اللہ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے
لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، ضرور بھی ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا امن و امان کے ساتھ۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے بالوں کا حلق کرواؤ گے اور قصر کرواؤ گے یعنی کٹواؤ گے۔ لا تخافون، اس حال میں کہ آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی قسم کا خواب ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں دکھایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویسا ہی واقعہ چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد رونما ہوگا، اور مقصد ہوتا ہے انہیں خوشخبری دینا۔ دوسری قسم کا خواب وہ ہوتا ہے کہ جو خواب میں دکھایا گیا ہو بہو ایسا ہونے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مشابہ اور اس کے مثل ہونے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند اور ستارے اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سورہ یوسف میں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم للساجدین، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 10 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ نہ چاند نے سجدہ کیا، نہ سورج نے سجدہ کیا، نہ ستاروں نے سجدہ کیا۔ تو خواب میں جو دکھایا گیا ہے یہ دوسری قسم کا خواب ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا، کہ جو دکھایا گیا ہے وہ بہو ویسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو واقعہ رونما ہونے والا ہے وہ اس کے جیسا ہے، یعنی اس کے مثل ہوگا، اس کے مشابہ ہوگا۔ اب چند سالوں کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور آپ کے ماں باپ آپ کو ملنے کے لیے آئے، آپ کے بھائی آپ کے پاس آئے، اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو مصر کے تخت پر بیٹھا دیکھا تو آپ کو سجدہ کیا، آپ کے والدین نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ دونوں اس کے لیے سجدے میں گر گئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے آپ کو سجدہ کیا۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اے میرے والد، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت چاند اور سورج سے مراد میرے والدین تھے، اور اس خواب کو آج میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ قد جعلها ربی حقا، کہ میرے رب نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا کہ چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، در حقیقت چاند اور سورج سے مراد میرے ماں باپ ہے۔ تو یہ دوسری قسم کا خواب ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں، کہ اس میں جو خواب میں دکھایا گیا وہ بہو ایسا ہونے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مشابہ ہونے والا ہوتا ہے۔ تیسری قسم کا جو خواب ہوتا ہے، اس خواب کے دکھانے کا مقصد نہ یہ ہوتا ہے کہ ہو بہو ویسا ہی ہوگا جیسا دکھایا گیا، نہ اس کے مشابہ ہونے والا ہوتا ہے، بلکہ دکھانے کا مقصد صرف اور صرف اس نبی کو آزمانا ہوتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، امتحان لینا مقصد ہوتا ہے، ورنہ جو دکھایا گیا ہے اس واقعے کا ہونا یہ مقصد نہیں ہوتا، اس واقعے کا رونما ہونا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ خواب میں جو دکھایا گیا ہے اس دکھانے کا مقصد صرف اور صرف نبی کو آزمانا اور ان کا امتحان لینا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے یہ تیسری قسم کا خواب ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب آپ نے خواب بار بار دیکھا کہ آپ خواب میں اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور کوئی دیندہ دینے والا کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی قیمتی چیز کو قربان کر دو، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ میرا رب مجھے خواب میں یہ حکم دے رہا ہے۔ تو آپ نے اس پر یقین کیا اور اپنے بیٹے کو لے کر کے مینا میں چلے، اور اپنے بیٹے کو لٹا کر کے اپنے بیٹے کی گردن پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی اور چلانا شروع کر دیا۔ اب جو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حالانکہ نہ مقصد یہ تھا کہ آپ کا بیٹا ذبح ہو جائے، قتل ہو جائے، بلکہ مقصد اور صرف آپ کو آزمانا تھا
کہ آپ خواب دیکھ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر کے اس کو چلا دی تو پھر اللہ رب العزت نے یہ ندا دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ میں نے جو خواب دکھایا، یہ خواب دکھانا تو در حقیقت تمہیں آزمانا تھا، یہ تو تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی، اور تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے کہ تم نے اپنی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر کے چلا دی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب تو امتحان میں کامیاب ہوا تو ہم نے تمہارے بیٹے کو بچایا اور تمہارے بیٹے کے بدلے میں عظیم ذبیحہ اور ایک بہت بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں عطا کر دیا۔ اب یہ تیسری قسم کا خواب ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد صرف آزمانا ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کیا، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے دکھایا گیا اور اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن یہ حکم صرف آزمانے کے لیے تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا ذبح ہو جائے، بلکہ آزمائش تھی کہ وہ اپنی رضا کے، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور چھری چلائی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کو بچایا اور ان کے بدلے میں بہت بڑا ذبیحہ فدیہ کے طور پر عطا فرمایا، اور پھر یہ انعام عطا فرمایا۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے یہ بہت بڑا انعام عطا فرمایا کہ ان کی سنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کی امت پر واجب قرار دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو باقی رکھے گا اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرے گا تو پھر قیامت کے دن وہ جانور ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے سواری بنا دیے جائیں گے، اور اس وقت انہیں وہی خوشی محسوس ہوگی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زندہ دیکھ کر کے ان کو جو خوشی محسوس ہوئی، اسی خوشی کا احساس قیامت کے دن ان لوگوں کو بھی ہوگا جو جہنم کو پار کر کے اسی جانور پر بیٹھ کر کے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے خوابوں کی حقیقت ہے کہ کبھی خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ خواب کے ذریعے انہیں کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور کبھی خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ اس خواب کے ذریعہ انہیں تسلی دی جاتی ہے اور غم کو دور کیا جاتا ہے، اور کبھی خواب انبیاء علیہ السلام کو آزمائش کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور عام انسان کے جو خواب ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے عام انسان کے لیے اپنے خوابوں پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب عام انسان اور نبیوں کے خواب برابر نہیں ہے تو پھر عام انسان اور نبی بھی رتبے، مرتبے اور درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو انبیاء علیہ السلام کو اپنی طرح یا عمل میں کسی بھی اعتبار سے عبادات میں اپنی طرح مانتے ہیں، برابر مانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں پر وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہی صراط مستقیم ہے کہ نہ انبیاء علیہ السلام کے اور نہ عام انسانوں کے خواب ایک جیسے ہیں، اور نہ ہی عام انسان، عام مسلمان اور انبیاء علیہ السلام رتبے اور مرتبے اور درجے میں برابر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔